والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، نہیں تھے وہ ایک دوسرے کو منع کرتے اس برے کام سے جسے انہوں نے کیا ہوتا، البتہ برا ہے وہ جو تھے وہ کرتے۔ ہم نے کل یہود کی اور عیسائیت کی تاریخ کے متعلق یہ بات پڑھی تھی کہ ان لوگوں کے پاس دنیا جہان کا دین، دنیا جہان کی تمام تر وہ نعمتیں، وہ نمود و نمائش اور زینت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جگہ پر اکٹھی کر دی تھی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ وہ بھی ان کے درمیان رکھا تھا کہ یہ لوگ اپنی اساس سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ جب بھی کوئی قوم یا کوئی فرد اپنی اساس سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نبی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور اس تعلیم سے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ وہاں سے جب ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو گمراہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اور خالق کائنات کا یہ فرمان مد نظر رکھنا چاہیے کہ نولیہ ما تولا، انسان جس قدر جس طرف جانا چاہتا ہے، جہاں پر اپنی محنتیں، اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں صرف کرتا ہے، ہم اس کو اسی طرف لگا دیتے ہیں۔ جو جس سائڈ پر منہ مارتا ہے ہم اس کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں، اس کی پیک ویلیو پہ اس کو پہنچا کے چھوڑتے ہیں، اور اگر تو وہ ہمارا بندہ ہو تو پھر ہم اس کو دنیا کے اندر بھی نہ تو کوئی ٹینشن ہونے دیتے ہیں، اور آخرت کا اجر اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو دنیا کی چیز ہے ہم اس کے ساتھ کمپیریزن اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جو اپنی ہی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، وہ یہاں سے دور ہٹتے اس قدر دور چلے جاتے ہیں کہ جب لائنمنٹ خراب ہو جائے، جس طرح گاڑی کھڈے میں جا گرتی ہے، اس طرح بندہ جہنم کے اندر جا گرتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کا ٹھکانہ پھر جہنم کو بنا دیتے ہیں۔ ہم نے کل اس متعلق پڑھا تھا کہ یہود کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر داؤد علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء کرام کی زبان سے لعنت ڈالی گئی، اور لعنت کی 2 بنیادی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرتے تھے، اور نافرمانی میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ اللہ رب العزت کے قوانین کو بدل دینے پر بھی آ گئے تھے۔ انبیاء کو قتل کر دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کر اللہ کا پیغام ہمیں سنا رہا ہو اور ہم اس کا منہ نوچنے کو پڑ جائیں، ہم اس کی داڑھی کے بال کھینچنے کو ہوں کہ تو ہمیں برائی سے منع کرتا ہے۔ یہ جو آج کی آیت ہے، اس میں تیسرا بڑا سبب ان پر لعنت ڈالنے کا، یہ تیسرا اور آخری سبب ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جب ان کو منع کیا جاتا، جب ان کو کہا جاتا کہ آپ یہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، اس کام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو منع کیا ہے، تو وہ اس سے منع نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ جب ان کو روکا جاتا، جب ان کو کہا جاتا کہ رک جاؤ، آگے سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ جو بھی نبی یا کوئی بھی ایسا ان کے درمیان مسلح آ جاتا جو ان کو دین کی راہ دکھاتا، یہ اس کی داڑھی کو پڑ جاتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاریخ ہمیں بتائی، اور تاریخ میں کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ اپنے کسی ساتھی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ اس کو روکتا کہ دیکھ میرے بھائی، یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ کام نہیں کرنا۔
وہ اس کو ایک دن روکتا، دوسرے دن دیکھتا کہ وہ اپنے گناہ سے باز نہیں آیا، وہ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بنا پر یہ اپنے اس ساتھی کو چھوڑ دیتا کہ میرا رب جو کہتا ہے تو اس کو نہیں مان رہا، تو اپنا نہیں بن رہا، تو اپنے رب کا نہیں بن رہا، تو میرا کیسے بنے گا؟ لہٰذا میں تیرے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ان بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا کہ یہ مسلح، یہ جو قوم کے رہنما بنے پھرتے تھے، قوم کی سیادت اور قیادت جن کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ قوم نہیں سمجھ رہی، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی دونوں طرف قوم نہیں باز آ رہی، تو اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے انہوں نے تعلق کو برقرار رکھا اور زبان سے یہ بات کہی، جی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لوگوں کا اور ان کے دین کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں، ہمارا کام تو ہے صرف بتانا۔ جیسے ہم اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم یہ بات اپنی زبان سے بڑی بار نکالتے ہیں، کوئی بندہ گناہ کر رہا ہو ہم اس کو منع کرتے ہیں، اگلے دن ہم جا کر دیکھتے ہیں وہ بندہ وہی کام کر رہا ہے۔ اب یہ بات، اس بات کو میں بعد میں آگے بڑھاؤں گا، یہاں پر ایک بات مد نظر رکھیے گا کہ اگر کسی بندے کو ہم دیکھیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو کیسے منع کریں؟ کیوں جی؟ اس کو پھر ہم کیسے منع کریں؟ تو منع کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، وہ آتا ہے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر پیشاب شروع کر دیتا ہے، صحابہ کرام اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب وہ گناہ کا کام کر رہا ہے لیکن ساتھ میں ایک انسانی ضرورت بھی ہے، چاہے اس کی جیسی مرضی نیت ہو، میں مسلمان ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تھا، کوئی ملحد ہو، کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ نہیں جی اس کو جگہ وہی ملی، وہ وہاں پر چلا گیا، خیر جتنی مرضی تعویلات کر لی جائیں۔ اب اخلاق کا جو تقاضا ہے اور جو انسانیت کا تقاضا ہے، یہاں پر دین اور انسانیت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، اور یہاں پر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درس دیا ہے اپنے عمل سے، صحابہ کرام دوڑے ہیں اس کی طرف، آپ نے پیچھے سے آواز دی لا تظریمو، اور اس کو نہیں روکنا، یہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ گناہ کرتے ہوئے کسی بھی بندے کو آپ دیکھتے ہیں اس کو فوراً اس کو منع نہیں کریں، یہ پہلی نصیحت ہے دعوت کے اصولوں میں سے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہوا ملے تو آپ اس کو گناہ سے فوراً نہیں روکیں، وہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اس نے پیشاب کر لیا، اٹھ کر جانے لگا، پیچھے سے آواز دے دی کہ بھائی ادھر آؤ۔ وہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، اس کام کے لیے بیت الخلاء ہے، تنہائی ہے، تم وہاں پر جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ اب وہ بندہ بات کو سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ میرے اوپر رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور کسی پر رحمت نہ نازل فرما۔ آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے تو نے رب کی وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے۔ آپ یہاں پر اندازہ کیجئے کہ یہ بندہ جو پیشاب کر رہا تھا اس کا رویہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ دعا میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے اوپر اور محمد کے اوپر رحمت نازل فرما۔ صحابہ کرام جو اس کو مارنے کے لیے دوڑے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ واش روم میں اپنی حاجت پوری کر رہا ہو تو آپ اس کو روکے نہیں، اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے اندر اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے دین کو تھوڑا پیچھے رکھ لیا ہے، ایک مرتبہ جھکاؤ لیا ہے، اور جب سٹینڈ لیا ہے تو دیکھیں وہ بندہ کس طرح ساتھ جڑ گیا۔ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، لوگوں کو اسرت کے اندر، تنگیوں کے اندر، مشکلات کے اندر نہ ڈال دو کہ وہ دین کا نام سن کر بھاگنا لگ جائے۔ اور یہی بات یہود کے اندر تھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اگر دین لیا ہے تو اس قدر دین کے اندر ڈوب گئے، اس قدر ڈوب گئے تو اپنے آپ کو بھی رب بنا لیا، اور اگر نہیں لیا تو اس قدر نہیں لیا کہ زنا کو بھی حلال کر لیا، عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور پتہ نہیں کس طرح کے عقائد۔ اور پھر صرف یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی مد نظر رکھیں کہ ایک قوم جب نیکی کا حکم دینے کا کام کرتی رہتی ہے اور برائی سے منع کرتی رہتی ہے
تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، اور اس قوم کے اندر جو ڈکٹیٹر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ عالمی سطح کے اوپر اپنا کام نہیں کر سکتے، وہ دین کے نام کے اوپر، وہ دین کے نام سے ڈر جائیں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی گندی بیماریوں کو معاشرے کے اندر ڈالنے کی کوشش کی تو اس وقت علماء کرام کا ایسا گروہ یا ان افراد کی ایسی فوج تیار ہو چکی ہے جو ہمارے خلاف ایکشن لے گی، جو ہمارے جھوٹ کے اوپر انگلی کھڑی کرے گی۔ ہم خیانت کریں گے تو ہمارا احتساب کیا جائے گا، اگر ہم نے چغلی کی تو ہم پر انگلیاں اٹھانے والے موجود ہیں، ہمارا منہ بند کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ جب یہ صورتحال موجود ہوگی پھر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر رحمتیں کس طرح کی اترتی ہیں کہ کھانا کھانے والے 700 افراد ہوں یا 1400 افراد ہوں اور پینے کا ایک پیالہ ہو تو سارے کے سارے اس سے سیر ہو جاتے ہیں۔ یا وہ منظر بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس میں بندہ ہاتھ میں سونا لے کر نکلتا ہے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میں اور آپ اللہ کے ہاں جواب دیں۔ ہم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے۔ میں اپنے گھر کے بارے میں، اپنی مسجد کے بارے میں، اپنے دوست احباب کے بارے میں اور اپنے حلقہ احباب میں اور اپنی ہر اس جگہ پر جہاں پر لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے، اور اسی طرح سے آپ کا جہاں جہاں تعلق ہے، کل قیامت کے دن میرے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا جانا ہے کہ بھائی بتا، کل تو اپنے دوستوں میں تھا، تو اپنے گھر میں تھا، تو نے ایک برائی ہوتے ہوئے دیکھی، تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ اور اگر برائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، نیکی کا وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اکیلا نماز پڑھنے کیوں گیا تھا؟ تو نے اپنے ساتھیوں کو کیوں نہیں کہا؟ تو نے صرف یہ سوچ لیا کہ ان کے کانوں میں پڑی ہے آواز تو انہوں نے آنا ہوا تو آ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت فرض پورا نہیں ہوگا۔ میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں اگر چاہے وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ علیہ السلام چاہتے تو اذان کے بعد لوگوں کو دین کی طرف راغب بھی نہ کرتے۔ اذان ہو گئی ہے، اذان کے بعد اقامت کیوں کہلوائی گئی؟ اور اذان کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ حدیث کیوں کہی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور جو اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں؟ صرف اس وجہ سے رک جاتا ہوں کہ میں عورتوں اور بچوں کا خیال کرتا ہوں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، اور یہ دین سکھاتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اس امت کی امتیازی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ سب سے پہلا لقب ہمیں عطا کیا گیا کہ دنیا کی سب سے بہترین امت، رہنمائی، قیادت اور سیادت جس امت کے حوالے کی گئی ہے وہ امت محمد ہے، اور اس کا خاصہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کی اصلاح کے لیے اس کو معمور کیا گیا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے ہر ساتھ جڑنے والے بندے کو دین کی طرف لانا ہے، چاہے میرے پاس علم ہے یا نہیں ہے، اور ہر بندہ ہی عالم ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول کی ایک بات بھی ہمیں معلوم ہے، ایک حدیث بھی پتہ ہے، تو ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کو دین کا راستہ دکھانا ہے۔ کوئی بندہ دائیں طرف تھوک پھینک رہا ہے، میرا فرض بنتا ہے میں اس کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے سنت یہ ہے کہ بائیں طرف تھوک پھینکی جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ اپنا بایاں پاؤں وہ اندر لے کر مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، میرا یہ فرض بنتا ہے میں اس کو نبی کی سنت بتاؤں کہ اللہ کے بندے مسجد میں دایاں پاؤں لے کر داخل ہوتے ہیں۔ کوئی کھانا کھاتے ہوئے چپ چپ کر رہا ہے، میں اس کو بتاؤں کہ منہ بند کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہمیں علم ہے، ہم صرف شرم کی وجہ سے اگر نہیں بتاتے تو ہم اپنی امتیازی نشانی کو ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، اور اگر تم نے اپنے اس منہج کو چھوڑ دیا، اپنے اس مسلک کو چھوڑ دیا، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، تو ان قریب اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہوگا، اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اور پھر وہ منظر بھی یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کرنے والوں کی مثال اور برائی کرنے والوں کی مثال اس طرح کی ہے جیسے کشتی کی 2 منزلیں ہوں اور اس میں سوار ہونے کے لیے کچھ لوگوں نے قرآن دازی کی ہو۔ اب کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر والی منزل آئی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک نیچے والی منزل میں کچھ لوگ ہیں، کچھ اوپر والی منزل میں لوگ ہیں۔ اب یہ سمندر کے اندر سفر کر رہی ہے، نیچے والے لوگوں نے پانی لینا ہے تو وہ اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے پانی لے کر نیچے آتے ہیں، اور اوپر والوں کو بھی اس سے تنگی ہوتی ہے، نیچے والوں کو بھی بار بار اوپر جانا پڑتا ہے۔ اب نیچے والوں نے یہ سوچا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نیچے والوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس تنگی سے چھٹکارا حاصل کر لیں، کیوں نہ ہم اپنی کوئی آسانی کا سامان کر لیں۔ چلو یوں کرتے ہیں کہ کشتی کے پیندے کے اندر ایک سوراخ کرتے ہیں، نیچے سے پانی آئے گا، ہم اس پانی کو استعمال کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ان لوگوں نے ایسا کر لیا تو نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، اور اگر یہ بچنا چاہتے ہیں تو اوپر والوں کو چاہیے وہ ان کی اصلاح کا رویہ مکمل ساتھ رکھیں، اپنے چہروں سے تنگی کا اظہار نہ کریں، اور یہ کہ ان کو پانی بے ہم مہیا کرتے رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ نیچے سے سوراخ کر دیں اور پھر یہ لوگ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ بالکل ایسے ہی ترمذی کی روایت اس کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ظالم کو دیکھے کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو روکے نہیں، تو پھر اللہ خاص ظالموں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ ان لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، اور یہ اس جرم میں شریک ہیں کہ جرم ظالم کو دیکھ کر پھر بولا نہیں جا رہا۔ اور میں نے جو پہلی بات بتائی کہ اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھانا اس وقت ہے جب ہم اس کو تنہائی میں لے کر جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے 4 بندوں کے درمیان بیٹھ کر سمجھاؤ گے تو میں اپنی اس خامی کے اوپر اور پکا ہو جاؤں گا، میرے دل کے اندر میرا شیطان مجھے کہے گا، میرا نفس مجھے کہے گا کہ 4 بندوں کے درمیان تمہاری کوئی عزت نہیں، میں برا ہوں تو میں برا بن کر دکھاؤں گا، لیکن اگر تم مجھے سائڈ پہ لے جا کر تنہائی میں سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے میں اپنی اصلاح کروں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے اس بات کی کہ ہم خود بھی گناہ سے بچنے والے بنیں، نہیں تو اللہ رب العزت کی لعنت بندے کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور پھر انسان جس طرف جاتا ہے اپنی لائنمنٹ کو خراب کرتا ہے وہ بتدریج اسی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر غلامی کی زندگی میں رہ کر جو شیطان کی غلامی ہوتی ہے انسان رب رحمان سے اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ مرتے دم تک شیطان سے آزادی نہیں ملتی، اور اللہ کے ہاں پھر کل وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم، لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا، مجھے دین کا علم نہیں، مجھے اپنے رب کا نام نہیں آتا، مجھے اپنے نبی کے نام کا نہیں پتا۔ تو پھر ایسے حالات میں ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میرے گھر کے اندر میرے دوست احباب میں آپ اس کو ہی لے لیں کم از کم کہ ہم لوگ اگر اپنے دوست احباب میں شرم محسوس کرتے ہیں تو ایک باپ اپنی اولاد کو، ایک بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، ایک ماں اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائے کہ بیٹے نماز ادا کرنی ہے اور نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا جو ہمارا بنیادی ستون ہے۔ اور جب اس سے آگے جب آپ اپنے بچوں کو خود کو اس بات پر پکا کر لیں گے کہ نماز ایک بنیادی چیز ہے تو اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بچوں میں گالیوں دینے کی عادت یہ بھی ختم ہوگی، جھوٹ بھی ختم ہوگا، چغلی بھی، اور ہر وہ برائی جو بچوں میں پائی جاتی ہے یا بڑوں کے اندر بے برکتیاں ہیں، گھروں کے اندر بے سکونیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہوتی چلے جائیں گی کیونکہ رب کا فرمان ہے اور یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، کانو لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ام منکرین، اس برے کام سے، فعلوہ، جسے انہوں نے کیا ہوتا، لبئس، یقیناً بہت برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے۔ اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی ہے کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا